شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ محرم کے معنی آتے ہیں عربی میں محترم کے، باعزت، قابل احترام، قابل عظمت، یہ معنی ہوتے ہیں محرم کے، یعنی حرمت والا مہینہ۔ یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور مہینے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت سے بنائے ہیں جب سے یہ کائنات بنی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیچھے کی چیزوں کو یاد رکھنا ہو تو بھی تاریخ کی ضرورت ہے، اور مستقبل میں کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے بھی اسے تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تاریخ کی مدد سے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ تاریخ جو ہے بڑی اہم چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ اور یہ 12 کب سے ہے؟ تو فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اسی دن اس نے لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا تھا کہ مہینے جو ہے وہ 12 ہوں گے۔ تو یہ مہینے 12 ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیشہ سے، پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں، مہینوں کی جو تاریخیں ہیں یا مہینے کے جو نام ہیں وہ اپنے اعتبار سے الگ الگ ہیں، کہ یہ جو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس سے ہمارے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال آغاز جس کا ہوتا ہے وہ اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس سے ہماری اسلامی سال کی تقویم جو ہوتی ہے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ انگریزی مہینے جو چلتے ہیں ان کی شروعات جو ہے وہ جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے، اور بھی بہت سے مہینے چلتے ہیں۔ ہندی مہینوں کی شروعات الگ مہینے سے ہوتی ہے، اور بھی قوموں کے جو مہینے ہوں گے ان کی اپنے اپنے طور پر شروعات ہوتی ہوگی۔ تو ہمارے نزدیک تو محرم کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت آج سے نہیں ہے بلکہ اسلام کی آمد سے قبل سے ہے۔ جب اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے سے ہی یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ محترم مہینوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منہا 4 حرم، کہ یہ جو 12 مہینے ہم نے بنائے ہیں ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یعنی حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور یہ ایسے مہینے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کافر بھی اور مشرک بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ان کے ہاں لوٹ مار، جنگ اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن جب یہ مہینے آ جاتے تھے، یعنی ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں، تو جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو اس میں وہ آپس میں لڑائی بند کر دیتے تھے، جنگیں بند کر دیتے تھے۔ ان دنوں میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور کعبے کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو راستے مامون ہوتے تھے، کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں تھا، کسی کو لوٹتا نہیں تھا۔
تو بہت پہلے سے ان مہینوں کی حرمت چلی آ رہی ہے، محرم کا مہینہ، اور اس مہینے کی خاص نسبت اللہ کی طرف بھی ہے۔ اس مہینے کو کہا جاتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم، اور یہ نسبت ہم نے نہیں کی ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف کی ہے، یعنی اور جو 11 مہینے ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف آپ نے نہیں کی۔ اس مہینے کو کہا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ جو ہے وہ محرم۔ تو یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اب ہمارے نزدیک یا ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ محرم اس لیے مشہور ہے کہ اس میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو ظالمانہ واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے شاید یہ مہینہ جو ہے مشہور ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلے سے بڑا محترم ہے، مشہور ہے، اور اس مہینے کا جو خاص عمل ہے جو اللہ کے وسلم سے ثابت ہے وہ عمل ہے روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ اگر کوئی وہ ہے تو محرم الحرام کا روزہ ہے، کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب کا عمل ہے، اور خاص طور سے 10 محرم کا جو عاشورہ کا روزہ کہلاتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے جو ہے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے تو اس روزے کی فرضیت ختم کر دی، لیکن اس کی فضیلت باقی رہی۔ تو اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ صحابہ بھی رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہود جو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کو، 10 محرم کو۔ تو اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرایا کہ کیا بات ہے، یہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے یہ بتایا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن جو ہے ہمارے نبی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات دی تھی اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ تو اس خوشی میں ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کو۔ تو اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میری زندگی رہی، میں اس دنیا میں رہا، تو اگلے سال سے میں 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے روزے رکھوں گا، یعنی ایک دن کا اضافہ کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بالکل ناپسند فرماتے تھے کہ کسی بھی عمل میں غیروں کی مشابہت اختیار کی جائے۔ تو آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی 10 تاریخ کو رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی مشابہت ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ ایک دن کا روزہ اور رکھ لیا جائے۔ تو 9 تاریخ کا رکھ لیا جائے، 10 کا رکھ لیا جائے، یا 10 اور 11 کا رکھ لیا جائے، تاکہ جو مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے، بس اتنا مقصد ہے۔ اور بہرحال اگر کسی نے مجبوری میں ایک دن کا بھی روزہ رکھا عاشورہ کا تو کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، ایک دن کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے، ایک 9 کا رکھ لے اور ایک 10 کا رکھ لے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس مہینے میں کرنے کے، کہ روزہ رکھنا۔ اسی طرح سے روایت میں ایک روایت ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال فضائل کے باب میں ضعیف حدیثوں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس روایت میں عاشورہ کے سلسلے میں یہ آیا ہے کہ عاشورہ کے دن جو ہے اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ 10 تاریخ کو اچھے کھانے بنائے جائیں گھروں میں۔ تو اس حدیث میں یہ بیان فرمایا علیہ وسلم نے کہ اس کی برکت سے جو ہے سال بھر جو ہے اس کی برکت اس کے گھر میں رہے گی، جو عاشورہ کے دن جو ہے اپنے گھر والوں پر دسترخوان میں وسعت کرے گا۔ تو اس دن اس بات کی کوشش کی جائے کہ عام دنوں کے مقابلے میں کچھ اچھا کھانا بنا لیا جائے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور وسعت ہو تو رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے ان کو اچھا کھانا کھلا دیا جائے، ان کی دعوت کر دی جائے، اور نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کو کچھ اچھا کھلا دیا جائے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب انسان کہے گا کہ اس دن تو روزہ رہیں گے تو کھائیں گے کہاں؟ تو کوئی بات نہیں، روزہ رہیں گے تو جو لوگ روزہ نہیں رہیں گے وہ دن میں کھا لیں گے، جو روزہ رہیں گے وہ شام میں کھا لیں گے،
افطاری میں کھا لیں گے، کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس ایک فضیلت بیان کی گئی 10 تاریخ کی۔ تو یہ اعمال ہیں، ایک تو 9-10 تاریخ کو روزے کا اہتمام کیا جائے، نفلی روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے ان روزوں کی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، بہت زیادہ ثواب احادیث میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دسترخوان کو وسیع کر لیا جائے، جو بھی ممکن ہو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، یہ بھی ایک عمل ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا تبع تابعین سے یا بزرگان دین سے کسی سے ثابت ہو۔ بہت سے اعمال آپ دیکھیں اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، اور کس کا نام لے کر کے کیے جاتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی توہین کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے نام لیں حضرت امام حسین کا، جن کا کتنا اونچا مقام ہے، نواسہ رسول ہیں، اور اتنا بڑا ان کا مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، نام ان کا لیں اور کام ان کا کریں جو یزیدیوں والا ہو، یہ کہیں سے بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ بڑے غور کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کہاں سے یہ چیزیں آ گئیں، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، ڈھول بجانا، تعزیہ اٹھانا، سبیل لگانا۔ آپ کہیں سے ان چیزوں کو کوئی بھی کسی بھی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو وہ اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا ہے۔ دنیا کے کسی عالم کے نزدیک یہ عمل صحیح ہے ہی نہیں، اگر وہ واقعی عالم ہے تو وہ صحیح نہیں کہہ سکتا ان اعمال کو، اس لیے کہ یہ اعمال کہیں سے ثابت نہیں، دور دور تک کہیں سے کوئی چاہے ثابت کرنا ثابت نہیں کر سکتا ہے، اور روایتیں تو اس کے خلاف ہیں۔ اللہ کے وسلم نے نوحے کے بارے میں فرمایا کہ النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، فرمایا کہ نوحہ کرنا، نوحہ خوانی یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور فرمایا کہ ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، فرمایا کہ جو گالوں پر مارے، وشق الجیوب اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت والی پکارے فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے دین کا ماننے والا نہیں۔ یہ اللہ کے وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا۔ ہمارے دین میں اگر آپ یہ کہیں کہ غم کیسے منایا جاتا ہے، تو غم منانے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ کسی کے گھر کوئی بھی حادثہ پیش آ گیا غم منا سکتے ہیں۔ غم منانے میں رونے کی اجازت ہے، دل میں غم ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس رونے میں چلانا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، ماتم کرنا، بیان کر کے پکار کر کے رونا، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، آپ کو معلوم ہے، مشہور ہے کہ ایک جنگ میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر اور حضرت زید ابن حارثہ، یہ تینوں لوگ شہید ہوئے۔ اللہ کے وسلم کے پاس اس کی خبر پہنچی، بہت زیادہ آپ غمگین تھے، اس لیے کہ حضرت جعفر تو آپ کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، وہ آپ کے بھی بھائی ہوئے۔ تو ان کی شہادت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، سارے چہیتے تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے، خبر آئی غزوہ موت، تو آپ کو بڑی تکلیف تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی درمیان ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر کی گھر کی جو عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ رو رہی ہیں، آہو بکا کر رہی ہیں، پکار رہی ہیں۔ تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے ان کو منع کرو۔ وہ گئے، پھر آ کر کے کہا کہ اللہ علیہ وسلم عورتیں مان نہیں رہی۔ آپ نے پھر کہا کہ جا کر کے ان کو منع کرو، روکو۔ پھر وہ آئے اور کہا کہ اللہ علیہ وسلم وہ مجھ پہ غالب آ جا رہی ہیں اور میری بات نہیں مان رہی ہیں۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو روکو، ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، یعنی غصے کا اظہار فرمایا آپ۔ تو اگر یہ چیزیں جائز ہوتی تو اللہ کے وسلم کے زمانے میں بھی پائی جاتی۔ حضرت حمزہ کی شہادت اللہ کے وسلم کے زمانے میں ہوئی، حضرت جعفر کی شہادت اور بہت سی شہادتیں پیش آئیں، لیکن ایسا ہمارے دین میں جائز ہی نہیں۔ ہاں، غم منا سکتے ہیں، اس کی پوری اجازت ہے۔ اللہ کے وسلم کے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، جب ان کا آخری وقت تھا، اللہ کے وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، آخری سانسیں لے رہے تھے تو آپ کے آنسو نکلنے لگے۔ جب آنسو نکلے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے ساتھ تھے، حضرت سعد تھے،
ان صحابہ نے کہا علیہ وسلم یہ کیا آپ کے آنسو گر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے بھی آنسو گر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دل میں رحمت اور شفقت کی علامت ہے آنسوؤں کا گرنا، کہ جس کے دل میں نرمی ہوگی، شفقت ہوگی، اس کے آنسو گریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ آنسوؤں کا گرنا، دل کا غمگین ہونا، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے، اور شریعت فطری چیز سے منع نہیں کرتی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یا ابراہیم، ہے نا، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں، ہمارا دل بڑا غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، زبان سے ہم کوئی ایسی بات نہیں نکال سکتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو۔ تو آپ نے یہ بات فرمائی۔ اور غم کا جو ہے اسلام میں صرف 3 دن غمی کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ غم منانا اسلام میں جائز نہیں ہے کسی کا بھی۔ کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کا بھی انتقال ہو گیا، ہماری شریعت نے 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ 3 دن، اور غم منانے میں بھی کیا ہے، کالے کپڑے پہن لیں گے، جا کر کے جو ہے ماتم کریں گے، ہم اپنے کپڑے پھاڑیں گے، نہیں، یہ سب نہیں کریں گے۔ ہاں ایک غم ہوگا، دل کو تکلیف ہوگی، سادگی ہوگی، عورتیں بناؤ سگار نہیں کریں گی، کوئی زیب و زینت نہیں اختیار کی جائے گی، یہ کام کیا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لے کے کوئی جو ہے ڈھول پیٹنا شروع کر دے گا گھر کے باہر کہ ہمارے گھر میت ہو گئی اب ڈھول پیٹو 3 دن۔ یہ ڈھول کہاں سے آ گیا، یہ تاشے کہاں سے آئے، نہ جانے کہاں سے آئے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، تو غم تو ہمارے ہاں 3 دن سے زیادہ ہے ہی نہیں، شریعت نے اجازت نہیں دی۔ صرف عورت کو اجازت دی کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ عورت 4 مہینے 10 دن غم منا سکتی ہے، عورت کو اجازت دی ہے اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت صرف جو ہے وہ غم منا سکتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو اعمال آئے ہیں نا، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے اعمال ہی نہیں ہیں۔ کوئی بھی عالم اہل سنت والجماعت کا، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کے نزدیک یہ اعمال جائز ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں ہر مسلک کے مدرسے پائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو ہندوستان کے کسی مدرسے میں اگر وہ شیعہ نہ ہو، سنی ہو، تو اس کے ہاں تعزیہ نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی مدرسے والوں کو کہ وہ تعزیہ لے کے گھوم رہے ہوں، ان کے مدرسے میں تعزیہ ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو، کسی مدرسے میں نہیں ملے گا۔ یہ عمل صحیح ہوتا تو سارے مدرسے والے آگے بڑھ کر کے کرتے، لیکن صحیح نہیں ہے کہ سب جانتے ہیں، اور جو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ شیعوں کا عمل ہے، وہ یہ اعمال کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کس حوالے سے کریں گے ان اعمال کو، آپ کہاں سے اس کی دلیل لائیں گے؟ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر محدثین ہیں، ہمارے جو فقہا ہیں، 4 مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کسی نے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ یہ اعمال کرنے چاہیے 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں؟ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ تو بہت بعد کی چیزیں ہیں جو کہ کسی بادشاہ نے ایجاد کر دیا تو اب وہ چیز شروع ہو گئی، لیکن یہ اہل سنت والجماعت والے کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو جو بادشاہ تھا وہ شیعہ تھا، اس نے شروعات کی۔ ہمارے ملک میں بھی، ادھر اودھ میں بھی بہت سے شیعہ بادشاہ رہے، ایران سے ادھر ادھر سے آئے، وہ رہے یہاں پر، انہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا، لیکن ہم کیوں کریں گے؟ آخر یہ چیز کرنے کی جب ہے نہیں تو کیوں کریں گے بھائی؟ کون کرتا تھا؟ حضرت غوث اعظم کرتے تھے، وہاں سے دلیل مل جائے کہ چلو بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماتم کیا کرتے تھے، ان کے ہاں نوحہ خوانی کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، ان کے ہاں جو ہے تعزیہ اٹھتا تھا، تو وہاں سے دلیل لے لو بھائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو مانتے ہو، اگر ان کے ہاں کبھی کوئی ثابت کر دے کہ انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا تو ان کو مان لو۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کس کی دلیل ہے؟ کون کرتا تھا؟ کہاں سے لائے؟ جب کہیں سے دلیل نہیں، اگر تم امام احمد رضا کو مانتے ہو تو ان کی کتابیں پڑھ لو، انہوں نے بھی سختی سے حرام اور ناجائز لکھا، تو مانتے کس کو ہو بھائی؟ کسی کو نہیں مانتے ہو، اپنی خواہش کو مانتے ہو، شیطان کی باتوں کو مانتے ہو، اس لیے مزہ آتا ہے نا۔ ورنہ اگر واقعی غم منانا ہوتا تو غم مناتے تو سب پہ مناتے نا،
پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ ہے، خلیفہ دوم ہیں، حضرت عمر کا وہ مقام ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ لکان بعدی نبی لکان عمر، ہے نا، لکان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ فرمایا کہ پچھلی قوموں میں بہت سے محدثون یعنی صاحب الہام ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا تو وہ عمر، اس لیے کہ حضرت عمر وہ سوچتے تھے، ان کے دل میں اللہ وہ بات ڈالتا تھا جو وحی نہیں آئی ہوتی تھی، بعد میں وحی آیا کرتی تھی۔ تو یہ فرمایا آپ نے، ان کی شہادت کا واقعہ پہلی محرم کو پیش آیا، ان کی شہادت پہ کوئی ماتم کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے یہ اہل سنت والجماعت والے؟ اگر حضرت امام حسین کی شہادت کا اتنا غم ہے تو حضرت عمر کی شہادت کا غم تمہیں کیوں نہیں ہے؟ کیا شیعوں کو مانتے ہو جو تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت ابو بکر حضرت عمر پر تبرہ کرتے ہیں، جو حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے ماننے والے ہو؟ اگر ان کے ماننے والے نہیں ہو، تم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہو، تو تمہیں حضرت عمر کی شہادت پر بھی غم منانا چاہیے۔ حضرت عثمان خلیفہ سوم وہ بھی شہید کیے گئے، اور اتنی دردناک ان کی بھی شہادت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور باغیوں نے جا کر کے ان کے گھر میں گھس کر کے ان کو شہید کر دیا، کئی دن تک ان کا جنازہ نہیں اٹھ سکا، لیکن کوئی ان کا غم منانے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ان کا غم مناتے ہو بھائی؟ وہ بھی تو شہید ہیں۔ پھر حضرت امام حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم جو ہیں، چوتھے خلیفہ جو ہمارے ہیں، وہ ان کی بھی شہادت کا واقعہ پیش آیا کہ وہ بھی کوفہ کی گلیوں میں ان کو شہید کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ ان کی شہادت کی تاریخ پر غم کیوں نہیں مناتے ہو تم؟ بس ایک دن پورے سال میں تم نے چن لیا، اور باقی شہداء کہاں گئے تمہارے؟ حضرت حمزہ کی شہادت کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، پتہ چلا کہ یہ غم نہیں مناتے ہیں، یہ رسم مناتے ہیں۔ ایک رسم جاری ہو گئی، منا رہے ہیں اسی کو، اور منانے والے بھی ایسے ہیں کہ جن سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، بے پردہ عورتیں کھڑی رہتی ہیں، مسجد کے سامنے ماتم کر رہے ہیں، اذان نماز ہو کے ختم ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنا دین کا مذاق اڑانے والے، ان کا منہ ہے کہ یہ حضرت امام حسین کا غم منائیں گے۔ کس حیثیت سے یہ غم منائیں گے؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ نماز چھوڑنے والے، وہ امام حسین جو کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اتنے حالات میں پھنسے ہوئے نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور یہ چھٹیاں لے کر کے آتے ہیں اور آ کر کے ماتم کرتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت تلاوت نہیں کی، ایک دن روزہ نہیں رکھا، حضرت امام حسین کے نام پر کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور ماتم کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کیوں اس میں مبتلا ہیں، وہ کام جو نہ کہیں سے ثابت، نہ کسی ہمارے اللہ والے نے کیا، نہ کوئی اس کی دلیل ملتی ہے، پھر بھی ان کاموں کو ہم کریں تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، کہ ہماری عورتیں تعزیہ کے نیچے سے نکل رہی ہیں تو سمجھ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر لیا، اس پر جا کر کے چڑھاوا چڑھا رہی ہیں جو کہ غیروں کے ہاں ہوتا ہے، ایک بانس کا اور اس کا اپنے ہاتھ سے بنا لیا تو اس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں سے چیزیں پیدا کی گئی؟ نہیں، ہمیں ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو توبہ کرنی چاہیے، اور نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑے غلط اعمال ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہزاروں روپے اس نام پہ چندہ کر کے خرچ کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اگر یہی پیسہ قوم کی اچھے کاموں میں استعمال ہو جاتا، حضرت امام حسین کے نام پر ایک اسکول کھول دیتے، حضرت امام حسین کے نام پر ایک مسجد بنوا دیتے اسی پیسے سے، حضرت امام حسین کے نام پر غریبوں کی مدد کر دیتے، ایک شادی کا پنڈال لگا دیتے کہ 100 لڑکیوں کی ہم شادی کرائیں گے، حضرت امام حسین کو ثواب پہنچے، تو کوئی اچھا کام تو کرتے جس سے لگتا کہ ہاں حضرت امام حسین کے ماننے والے ہیں، یہ حضرت امام حسین کے سیرت پر چلنے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ کوئی کام نہیں۔ یہ ماتم کرنے والے جن کے بارے میں یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ شراب تک پیتے ہیں، یہ پی کر کے رات بھر ماتم کرتے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ یہ ہمارے کام ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ، یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مقصد یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں علم دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے حق بات کو پہنچا دینا۔ باقی زبردستی تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، کوئی زبردستی نہ کرے کہ سوچے کہ چل کے ہم زبردستی، نہیں، زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کی کام ہے نصیحت کرنا، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی عمل کروائی۔ تو ہمارا کام ہے حق بات پہنچانا، صحیح بات لوگوں تک پہنچانا، ان کو بتانا، عمل کرنا نہ کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے اور ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے کہ ہم غلط کام سے بچیں گے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ جو مانتا ہے اچھی بات ہے، نہیں مانتا ہے تو اللہ